10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے۔ اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا۔ کربلا کے واقعے پر تو میں پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے ہم سبق کیا ملتے ہیں، محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں۔ محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے۔ ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا۔ جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی، اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے، میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں۔ ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو۔ تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے۔ رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے۔ صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، کیا قیامت گزری ہوگی۔ کوفہ سے ایک شخص آیا نا، عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ، انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی۔ کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں۔ حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم۔ حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے
جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا، تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. یہ بہت معقول مطالبے تھے. یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے، کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی بھی ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا.
لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا، تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ۔ اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اور جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں۔ تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو، وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو، آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی۔ لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت۔ لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟
حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا، دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں۔ اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے۔ دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے، اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے۔ آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ کیا قربانی تھی صحابہ کی، آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے ہم سے لڑیں۔ دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا، جو لڑنا جانتے ہوں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے، انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے؟ یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے۔ ادھر سے انصار صحابہ آئے، مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے، ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے۔ تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا۔ جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے۔ خوبصورت صحابی، نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا۔ ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے، اس کی داڑھی تر، اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے۔ تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار۔ اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو۔ پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو۔ وہ شہید کی بیوہ تھیں، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے، تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں۔ جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، حضرت جعفر طیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے۔
سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو, نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے, نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں, محرم میں ماتم کرنا ہے, محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے, اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں, ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں, بہت سے مذہب ہیں, ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں, کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں, حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا, نوحہ کرنا, گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے, بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں, ہمارے دوست ہیں شیعہ, میں مذاق میں نہیں کہہ رہا, ملتے ہیں ہم سے, میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا, نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے, وہ اس کا فرقہ ہے, جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. دو فرقے ہیں, دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی, لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے, اس کو علماء نے فالو نہیں کیا, اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی, ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں نتیجہ ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو, تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا, جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے ہو گیا بھائی, اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی. اسلام بولے بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو بھی یار ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا, آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟
قطعی اجازت نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں، ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے۔ تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے، جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے، تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے، یہ تو بحث ایک الگ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف، تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو، ان سے کاروبار چھوڑ دو، یا ان کو جا جا کے تنگ کرو، کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو، یہ کام مت کرو آپ۔ ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے، سے فساد پھیلتا ہے، لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو، ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے، کراس، میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے۔ اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ۔ آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں، جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف، تو آپس میں دوستی رہے گی۔ اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے، آپ گپ شپ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا، میں آپ کا نبی، آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو، لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر ختم۔ تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں، کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو، کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں، ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے۔ جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو، نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو۔ اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ، آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو، اس سے ملک میں امن ہوگا۔ باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی، آج کوئی نئے تھوڑی ہیں، اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا۔ یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو، دونوں الٹے کام کر رہے ہو۔ ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے۔ آج کل لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے، میرا گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے۔ میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے، اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر۔ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف۔ تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں، یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ تو جب وہمی کا فون آتا ہے، وہمیوں کا، تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں۔ حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا، حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں، اور میں سوچتا رہتا ہوں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے۔ میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے، بند کر یار، کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے، بیمار کرو ڈاکٹروں کو کرو نا، ہم جو نارمل ہو گئے، ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا، وہ ہے تقدیر پر رضا۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ مسکین تھے۔ تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ آئی بس سمجھ میں بھائی، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو ڈیفنس میں گھر دلا رہے ہیں، وہاں رہ لو۔ اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو۔
अल्लाह चाह रहा है कि मच्छर कॉलोनी में लियारी नदी के करीब रहो, अब आप इस्तिताअत नहीं है तो मजबूरन वहां ले लो भाई, मच्छर वच्छर का कर लो, जालियां वालियां लगा लो, स्प्रे कर लो ताकि बीमार ना हो, ठीक है ना। इंजॉय करो बस भाई इसी में। चर्सी देखो कैसे एंजॉय करते हैं, चर्सियों के कपड़े देखे हैं आपने, पाइप के नीचे, अब तो मिलते नहीं है हीरोइनची, चर्सी नहीं हीरोइनची, ये जो पाइप होते हैं ना बरसाती नाले के पाइप, इसके अंदर चर्सी बैठते थे, अब नहीं होते, पता नहीं सुना है खुद कुछ हमलों में इनको मरवाया है लोगों ने। तो किसी भी चर्सी को दे दिया ये बैग फला मस्जिद में रख के आ जाओ, दहशतगर्दों ने इनको बड़ा इस्तेमाल किया है। और तो एक पुड़िया पकड़ा दी, पुड़िया मिलेगी, वो बेचारा पुड़िया के चक्कर में खुद भी फट गया। ये दहशतगर्दों ने सुना है मैंने वल्लाहु आलम कि हीरोइनचियों को बहुत इस्तेमाल किया। तो हीरोइनची जो थे हम जब बचपन में देखते थे वो बरसाती नालों के अंदर बैठे होते थे, बरसाती नालों के अंदर हीरोइनची बैठे होते थे और मुंह में भी उनके पाइप होता था। तो उस जमाने में बचपन में एक ड्रामा आया था, मैंने तौबा की भी है, पुरानी बातें कभी कभी बता देता हूँ। उसमें एक हीरोइनची को गाना गाते हुए दिखाया कि वो मस्त है, हीरोइन में पी भी है उसने, पाइप के अंदर बैठा हुआ है और उसके मुंह में भी पाइप है जिसमें चर्स है। तो कह रहा है मैं पाइप के मुंह में हूं, मेरे मुंह में पाइप है, ठीक है, इसी को एंजॉय कर रहा है वो। कह रहा है ये नेमत किसके पास होगी कि पाइप के मुंह में भी हो और पाइप भी उसके मुंह में हो। भाई एक ही वक्त में एक चीज मुंह में हो सकती है ना, या तो आप उसके मुंह में या वो आपके मुंह में, लेकिन कह रहा है हमारे साथ अल्लाह की कुदरत अजीब है, मैं पाइप के अंदर बैठा हूं और पाइप मेरे अंदर घुसा हुआ है। तो एक हीरोइनची से किसी ने पूछा, वो भी मस्त ऐसे पड़ा हुआ है ना खुश, तो उस हीरोइनची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि तुम लोग इतने खुश होते हो पी के कि तुम समझते हो कि हम चांद पे पहुंच गए हैं। तो हीरोइनची कहता है तो अभी कहां बैठा हुआ हूं मैं। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे जैसे ये लोग नशे में दीवाने हो जाते हैं और सारे गम भुला देते हैं, तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की मोहब्बत में इसी तरह दीवाना हो जाए और सारे गमों को भुला दे। बोले भाई मेरा मकसूद, मेरा मतलूब, मेरा महबूब, मेरा माबूद सिर्फ अल्लाह की जात है, मुझे जन्नत मतलूब है, यहां मुझे 1000 गज का बंगला ना मिला, झोपड़ी में गुजारा कर लूंगा, जन्नत के महल्लात मुझे हर कीमत पे चाहिए, यहां मुझे काली कलोटी मिल गई। एक बंदा आया, मैं मेरी बीवी बहुत ही बदसूरत है, मैं क्या करूं, फंस गया हूं मैंने कहा सबर करो, तुम कौन सा इतने हसीन हो। हमारे जो है ना एक जामिया में एक लड़का था, उसकी शादी हुई तो हमारे उस्ताद के पास आया। अब उसको शर्म भी आ रही थी क्योंकि उस्ताद थे बड़े हीरो मुर्शिद, तो उस्ताद हमें वाकया सुना रहे थे, कह रहे मेरे पास आया और बड़ा शर्मा रहा है, बड़ा मैं हजरत में बड़ा परेशान हूं, मैं ये वो बहुत मुश्किल ना। मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरी शादी हुई है, मैंने बगैर देखे की और मुझे बीवी पसंद नहीं आ रही, शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कहते मैंने उससे कहा कि कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में, ठीक है ना। तो कहते उसने कहा हाँ मैंने देखी है। कह रहे हैं अब इस नीयत से देखो कि मैं कैसा हूं। एक तो वैसे ही देखता है ना इंसान बाल सेट करने के लिए या कुछ मुंह पे कुछ लगा हुआ तो नहीं, इस नीयत से देखो कि क्या मैं भी उन लोगों में शुमार होता हूं जिसको कोई खूबसूरत मिले। इस नीयत से अब जाके देखो, अपने नए नक्श ना, पूरी नाक का साइज वाइज सब चीजें चेक करना, जाके कलर वलर भी देखना अच्छी तरह से। तो वो कहते हैं कि वो उसने देखा और आके कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया, ठीक है, कि इस डिजाइन में मुझे ये भी गनीमत मिली। तो डिप्रेशन, परेशान, ये नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, हर वक्त क्या है नाशुक्री, इतनी नाशुक्री है, उससे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। अगर खुश रहोगे भाई, यहां जैसी तैसी मिल गई, जन्नत में क्या मिल जाएगी। अगर सबर शुक्र से जिंदगी गुजारी तो जन्नत में क्या मिलेगा, हूर मिलेगी। जन्नत दुनिया में जो कुछ मिलता है ना हमको और आपको, वो उसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं होता, उसमें तकदीर का दखल ज्यादा होता। कैसे कैसे बदसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत औरतें मिल जाती हैं, कैसी कैसी बदसूरत औरतें हैं, बहुत खूबसूरत शौहर मिल जाते हैं, बाअखलाक लोगों को बदअखलाक बीवी मिल जाती है, बदअखलाक को बाअखलाक, तो ऐसे सारा सेटअप चल रहा है। और जन्नत क्या है, वो तो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए बनाई है, वो तो उनको तो अल्लाह ने स्पेशल हुस्न दिया है जन्नत की हूरों को। फरमाया मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खैमों में बंद कर दिया, तुम्हारे लिए बनाया गया उनको। तो गुजारा चलाओ भाई, गुजारा चलाओ, समझ रहे हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में सब चीजें खत्म, बुढ़ी हो जाएगी फिर देखना उसको, कौन हसीन, बुढ़े में बुढ़ापे में ना खुद हसीन रहोगे ना वो हसीन रहेगी, सब हिसाब। तो थोड़े दिन की बात है, तो सबर कर लो, क्या ख्याल है भाई। या फिर वो काम करो जो मैं बोलता रहता हूँ, गुनाह की तरफ मत जाओ, गुनाह की तरफ मत जाओ, इसकी ठुकाई लगेगी। गुनाह की तरफ जाओगे तो क्या होगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा उसका। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को टेंशन फ्री बनाया है। मुसलमान को गम होता है तो सिर्फ कौन सा गम, कि यार जन्नत में पहुंचना है मैंने, अल्लाह राजी हो जाए। फिर इस हाल में अल्लाह अगर आपको पैसा भी दे दे, आप कोशिश करें
हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना ये दीन हमें नहीं सिखाता। दुनिया में कामयाब होने की भी कोशिश करें, कोशिश में कामयाबी हो जाए तो भी ठीक है, कामयाबी नहीं हो तो भी ठीक है, बस खुश रहे इंसान इसमें। तो अब वो कौम, अब ये घरों का मैं इसलिए कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन चीज जिस पे इंसान का पैसा खर्च हो वो तामीर है। सही हदीस है बिल्कुल। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है ना तो सबसे पहले क्या करें आप, अच्छी खुराक का इंतजाम करें, पेट में अच्छी चीज उतरनी चाहिए, जैम जेली और ये सारी चीजें छोड़ दें, शहद खाया करें, डालडा घर से निकाल दें। जब अल्लाह ने आपको माली वसत दे दी, जैतून और देसी घी लाके डब्बे रख दें घर में। अब बेगम जो पकेगा घी में पकेगा, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है। अब घी पकेगा हमारे। बादाम खाएं। हमारे हजरत को अल्लाह ने गुर्बत में रखा तो हजरत के पास पैसे ही नहीं होते थे कुछ खाने के, तो 60 साल हजरत ने गुर्बत में खुशी में गुजारे। इतनी गुर्बत थी मेरे शेख व मुर्शिद के पास 60 साल की उम्र तक के फरमाते हैं कि मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और आलिम कितने बड़े थे, दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, सबसे बड़ा मर्तबा। कितना बड़ा इदारा है ना दारुल उलूम कोरंगी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह के नाइब समझे जाते थे। और लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था आपकी गुर्बत का, क्योंकि रहते इतने इस्तिगना के साथ थे ना कि लोग उनसे कर्जे मांगने आते थे। ये नहीं कि गुर्बत में अपने फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसा सूरत बना ली कि लोग मौलवी साहब पे तरस खा के पैसे देना शुरू कर दे। ना ना ना, बड़ा इस्तिगना। और फरमाते हैं कि मेरा घर भी जरा दूर था कच्ची आबादी में, क्योंकि पैसे थे ही नहीं कि पक्की आबादी में घर ले लें। तो फरमाते मैं पता है क्या सोचता था कि मैं चूंकि बादशाह हूं और बादशाह जरा हटके रहता है, बादशाह थोड़ा सा, तो कह रहे हमारा स्टाइल थोड़ा सा क्या है, हटके, खुश रहते थे। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि एक मेहमान हमारे घर आया, दाल खिलाई हमने, फिर कुछ दिनों के बाद आया, दाल पकी हुई थी, फिर आया, दाल पकी हुई थी। एक दिन आके कहते हैं आप लोग क्या दाल के अलावा कुछ नहीं पकता? तो मेहमान भी तंग आ गया। तो हजरत फरमाते हैं कि उसके बताने से मेरी तवज्जो गई है कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से दाल पक रही, और अल्लाह ने उनको अहलिया भी ऐसी ही दी थी, सबर शुक्र वाली, बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, वो अभी तक माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हूर भी मिल जाती तो मैं इतना खुश ना होता। अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दिला दी है जो ऐसी सबर शुक्र वाली है जो लाखों में किसी एक को मिलती होगी, बल्कि कहते थे किसी एक को भी नहीं मिली ऐसी बीवी। बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, क्योंकि उन्होंने कभी भी नाशुक्री, वो देखती थी भाई मेरे शौहर गरीब हैं तो जो वो भी तो दाल ही खा रहे हैं ना, तो हम भी दाल खा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसी पे गुजारा करेंगे। और हमारे हजरत को वो दुआओं की वजह से मिली थी ये बीवी। हमारे हजरत का वाकया लिखा है, वो बताते थे कि बचपन में हजरत का रिश्ता तय कर दिया किसी खातून से। अब उनमें हया बहुत थी, वो तो पहले जमाने में तो नहीं ऐसा होता था कि पहले तय कर लो, अब्बा को बता दो, अब्बा करनी है करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये तो अब होता है ना। पहले तो वो लड़के जब बालिग होते थे, एक तो बालिग होते ही माँ बाप उनकी शादी की फिक्र करते थे, उनमें हया खत्म होने से पहले पहले उनको घर बार का कर देते थे। तो हमारे हजरत का जब बालिग हुए तो हजरत फरमाते हैं मुझे तो शर्म आती थी शादी का नाम लेते हुए भी, अब्बा ने कहीं हमारी मंगनी कर दी, तय कर दिया। अब अब्बा को कैसे कहें, अब्बा ये पता नहीं, ये हमारे हजरत तो दीनदार थे बचपन से, वालिद साहब भी उनके, फरमाते हैं मुझे बहुत दीनदार चाहिए थी, सबर शुक्र वाली। तो कहते हैं कि मैं निकल गया खेतों में जाके चुपके से सजदे में गिर के मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, रोया अल्लाह के सामने, है अल्लाह अगर तेरे इल्म में ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो ये रिश्ता किसी तरह से तोड़वा दे। जबान के चूंकि पक्के थे तो खुद नहीं तोड़ना, जबान दे चुके हैं, यही किसी तरह जान छुड़वा दे यहाँ से, और ऐसी जगह करवा दे जो मेरे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि लड़की वालों ने खुद ही इंकार कर दिया कोई उज़र बना के। तो फिर हजरत की यहाँ शादी हुई, जहाँ जिनको हम पीरानी साहिबा कहा करते थे। तो हजरत बड़ी तारीफें किया करते थे, और इतनी उनमें हया थी कि वो हजरत उनका फरमाते थे कि उलमा दावतें करते थे तो उसमें लोग अपनी अपनी अहलिया को लेके जाते थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कहा कि आप भी अपनी अहलिया को लेकर आए। मैंने कहा ठीक है, मेरी अहलिया ने कहा मैं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं जाऊंगी, बस जायज है जाना, ये नहीं कह रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजा को लेके गए दावत पे, लेकिन उनका मिजाज ऐसा था भाई मैं घर में, मुझे नहीं जाना। तो फरमाते मुफ्ती शफी साहब बड़े खुश हुए, कहते जब हमारे घर में टेलीफोन लगा, हजरत के घर में पर्दा ऐसा था, मजदूर 4-4 महीने काम करके गए हैं। एक मजदूर ने कहा यार यहाँ क्या जिन्नात रहते हैं? क्यों भाई? कह रहे मैंने 3-3 4-4 महीने इस घर में काम किया, किसी औरत की आवाज मेरे कान में आज तक नहीं पड़ी। वो जाती तौर पर ये चीजें आदमी डंडे के जोर से थोड़ी बीवी से ये सब कुछ करवा सकता है, तो अपने अंदर तकवा हो। इतना उनमें था कि उनकी आवाज कभी मर्दों के कान में उनकी अहलिया की नहीं पड़ती। तो हजरत फरमाते मैंने जब टेलीफोन लाके रखा घर में, जरूरत थी, फोन लगवाया, तो मैंने ये किया कि भाई
देखो जिस औरत में ये तकवा नहीं है ना तो उसको बुरा मत समझो, जहां शरीयत ने गुंजाइश दी है वहां गुंजाइश दी है। औरत मर्द से जरूरत की बात भी कर सकती है, जरूरत के वक्त घर से बाहर भी निकल सकती है, तो ऊपर लेवल का है ना वो, ये तो अपने जबरदस्ती नहीं कर सकते इस चीज में आप। औरत अगर खुद अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहे तो ठीक है, वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इन चीजों की। तो फोन में क्या हुआ, हजरत ने फोन ला के रखा, फरमाया कि आप जब फोन आए आप जब उठाएं तो जब अननोन पर्सन हो ना तो बात ना करें उससे। और पता कैसे चलेगा कि अपनी बहू बेटी का फोन है, तो फोन पे थोड़ा सा हाथ मार दें, अगर आगे से औरत की आवाज आई है तो बात कर लें, या अपने किसी बेटे की आवाज आई तो बात कर लें, वरना बात ना करें। हम अगर घर में कह दें कि भाई जब फोन उठाओ तो बोलो नहीं, तो मेरा ख्याल है अगले दिन बयान नहीं होगा। बोलेंगे पता नहीं किस फंडामेंटलिस्ट से, बुनियाद परस्तों से कहां फंस गए हैं, तालिबान से शादी हो गई है ठीक है ना। लेकिन हम भी ऐसे ही, हम कौन सा इतने परहेजगार हैं, तो इतना ही तकवा हो ना जितना, यानी भाई जितने खुद हो उतने ही दूसरे पे को मुकल्लफ बनाओ ना। हजरत तो खुद भी बड़े परहेजगार थे ना। तो हजरत फरमाते हैं मैंने कहा अपनी अहलिया से कि यूं करना, तो उन्होंने कहा मैंने फोन के करीब ही नहीं जाना, मैंने फोन उठाना ही नहीं है, मुझे इससे वैसे ही क्या है एलर्जी। ये मर्दों का काम है फोन सुनना, फोन जिसने बेटे बेटी का फोन आएगा तो आप सुन लो, मुझे बता दिया करो तो मैं बात कर लूंगी, वरना मैं इस तरफ नहीं जाता। तो बड़ी अल्लाह ने सबर शुक्र वाली जिंदगी दी थी उनको। तो हजरत फरमाते हैं उसी गुर्बत के अय्याम में एक अंडे वाला आया, ठीक है ना अंडे बेच रहा था, तो वो उबले हुए अंडे ना, तो वो कहते हैं हमारे घर आया, बोले मौलवी साहब कितने अंडे लिया करोगे आप मुझसे, भाई आपके घर के इतने अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे भी हैं। तो उसका ख्याल था कि 4-6 अंडे तो ले लिया करेंगे। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पहले से कोई इंतजाम है, ऐसा कर दिया। हालांकि फरमाते हैं कि असल बात ये थी मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे, बोलो भाई, नहीं थे, लेकिन उसके सामने अपनी गुर्बत नहीं बतानी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कह चलो ज़कात वाले अंडे फिर मैं आपको दे दिया करूंगा। बात यह है कि गुर्बत भी हो, मगर ऐसा उस पे इस्तिगना और चेहरे पे ऐसी बशाशत और ऐसा इस्तिगना जाहिर करना है कि हमसे बड़ा सेठ दुनिया में कोई है ही नहीं। और फरमाते हैं कि ये सिर्फ जबान से नहीं कहता था, दिल में भी समझता था, दिल में भी समझता था कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिल में भी यही था बहुत दिया है भाई। फरमाते थे कि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूं भाई, और क्या चाहिए, खाली रोटी भी काफी है, तो अल्लाह ने मुझे दाल भी दी है। इस पे सोच सोच के खुश होते थे कि दाल भी दी अल्लाह ने मुझे, वाह वाह सुभान अल्लाह, इतना खुश होते थे इस पे, दाल भी है। और अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करते थे, पूरे साल तनख्वाह से पैसे जमा कर करके ट्रेन का टिकट होता था, पूरे साल की तनख्वाह से काट काट के एक दफा का चक्कर लगता था, ये हालत थी। और फिर क्या हुआ है कि पौधों का बड़े मिजाज उनके, गुर्बत थी मगर मिजाज शाहाना था, ग्रीनरी का बड़ा शौक था, फूल लगाने का, पौधे लगाने का, खुशबुओं के इस्तेमाल का। तो पौधे लगाने के लिए ना उनके पास वो नहीं था, शावर नहीं होता वो पानी देने के लिए, उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल चीज करके एक शावर बनाया था हजरत ने, था बड़ी सफाई सुथराई। तो क्या हुआ कि हजरत की अहलिया बीमार हो गई। मैं अहलिया का बताऊं कैसा तवक्कुल था। अहलिया बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जिस्म में विटामिन की कमी है, फल फ्रूट खाने को, फल फ्रूट तो मिलते ही नहीं थे हजरत को, गुर्बत में कहां फल खा सकते हैं। तो बताया कि इनको आप फल फ्रूट खिलाएं। क्या खिलाएं, ये मैं सिर्फ अपने शेख के वाकयात नहीं सुना रहा, मकसद ये है कि ऐसी जिंदगी गुजरेगी तो सेहत भी मिलेगी, बगैर सेब के आयरन आएगा आपके जिस्म में। और टेंशन वाली जिंदगी गुजारोगे ना, सेब के जूस भर भर के पी लो फिर भी आयरन की कमी खत्म नहीं होगी आप। फिर फरमाते मैं ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इनको सेब खिलाएं, आम खिलाएं, ये खिलाएं, वो खिलाएं। पैसे ही नहीं थे सेब खिलाने। तो हजरत फरमाते हैं मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर को अल्लाह ने जो इल्म दिया है ना वो उस हिसाब से सही बात कर रहा है, लेकिन अगर मेरी बीवी को सेब की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे सेब के पैसे देते, जब नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह वैसे ही आयरन की कमी इंशाअल्लाह पूरी कर देगा और अल्लाह उनको वैसे ही ठीक कर देगा। बीवी भी क्योंकि तवक्कुल वाली, फिर वही मिसाल अपनी और आपकी मिसालें आती है जहन में। हम होते कितने ताने सुनने को मिलते हैं, है भाई, अब कहीं से लेकर आओ, सेब लाओ, चोरी का हो कहीं से हो लेकर आओ। मैं तो कह रही थी खाने को नहीं है, दाल खाएंगे तो ये तो यही होगा ना, रोटी खा खा के, तो आयरन कहां से पैदा होगा। डॉक्टर सारे कहते हैं सेब खाना जरूरी है और ये खाना जरूरी है, विटामिन की गोलियां खाना, जायदादें खाना भी जरूरी है, क्या क्या खा गए हैं मगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, फिर भी बीमार हैं। वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अजीब हालत है यार। 30 साल का बंदा 50 साल का लग रहा है यार, देखने सब कुछ खा के भी ये हाल है, तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। तो हजरत फरमाते हम आ गए, हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, बस इस अल्लाह वैसे ही पूरी कर देगा। अल्लाह ने कर दी, वो माशाल्लाह अब तक जिंदा है, 90 साल तो मेरा ख्याल है उनकी उम्र उनकी अहलिया की हो गई, जिनमें विटामिन की कमी थी, ठीक है ना। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है माशाल्लाह, और होश व हवास में अल्लाह उनकी उम्र में और ज्यादा बरकत दे। हजरत का इंतकाल हो गया, वो फिर भी जिंदा है,
تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا؟ حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء-ال-حق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس. شہدائے الائنس, یہ الائنس والوں کو. اور حضرت فرماتے تھے کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے, کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی. تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا, مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا, اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے, تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے, ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا, اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے آرام سے, کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے, مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے. تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں, انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا, حضرت گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں, گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے, گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا, حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا, قبر میں چلے گئے, ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا, مسافر خانہ, ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی, اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے, باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے, جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے, گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے, یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو, بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا, وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے, میری زوجہ کہاں رہیں گی, اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام, بولو نا بھائی, ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی, وہ الگ ہو گئے تھے, الگ رہتے تھے, تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا, یہ تو مدرسے کا گھر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا, تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں, اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے, اب کیا پلاٹ خریدنا, کیا گھر خریدنا, گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک, حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ خوراک. بھائی خوراک, اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے ہی, پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا, آئرن کی کمی, ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ, تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ وہ صرف گوشت کھاتا ہے, اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے, ڈی بھی ہے, سی بھی ہے, سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی؟ خوراک. خوراک ایسی خاندانی, ہٹو بچوں, بادام صبح اور 1 گلاس خالص دودھ, بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے, ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی, خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. فرمایا پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا, وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں, بس بول دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے, چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے, ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا, اچھے سیب ملنا بند, تو سیب کا ناغا نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا, حکمت پر, ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا, اور ہومیوپیتھک پر بھی, اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا
तो फिर पूरी दुनिया में तहकीक होती कहाँ का सेब सबसे अच्छा है, तो फिर टोरंटो से हजरत के लिए सेब की पेटियां आया करती थी। सेब का नागा नहीं होना चाहिए, बादाम, सेब और भुने हुए चने ये खाते थे। इसी तरह मैं जब भी हजरत के घर गया हूं, खाना बड़ा स्टाइलिश देखा है, वीआईपी किस्म का खानदानी खाना था। खाते बहुत थोड़ा थे मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफा मैंने कीमत पूछ ली थी, वो उस जमाने में बड़ी हजारों रुपए की पगड़ी थी हजरत की। हजरत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं उस दौर में, 95 की बात कर रहा हूं, 50-50 हजार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको चमक छल्लो बना दिया कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहां से ना निकले। उसमें ऊद की खुशबू चल रही होती थी हर वक्त। बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। वो तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी, बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, ये मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दो गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने खुद गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूं कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, मैं किस्से कहानियां नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी ये कोई गाड़ी, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये गाड़ी नहीं तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते मौली साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौली साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है, मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे। ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। वो भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। तो फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए। ये हजरत का मलफूज था। जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल बोलो ना भाई चेंज हो गया। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं बस सब सदका। इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सहावत के दरिया थे भाई वो तो, ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से जिंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी। क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, 75-78 साल की उम्र में। हजरत का आपको कैसे पता चला? आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी ना, फिट फाट नहीं। तो इतनी जबरदस्त सेहत थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे, मौत के लिए तैयार। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो, सेहत भी हो, तो क्या मैं मरूं नहीं, बाकी सब कुछ हो जाए,
تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, اب تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے, تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری سٹریس ختم ہوگی, گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.